كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور کی قرأت فرماتے ہوئے سنا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نماز میں قرأت سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو یہاں ذکر کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کبھی کبھی طویل قرأت بھی ہو سکتی ہے. سورہ طور جو ہے وہ تھوڑی طویل سورت ہے. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے. پہلے وہ حدیث گزری ہے کہ آپ قصار مفصل جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے. تو سورہ طور جو ہے وہ طوال مفصل میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورہ طور کی بھی تلاوت کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی سورہ طور یا اس سے ملتی جلتی لمبی صورتیں مغرب کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہیں. یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے جب حضرت جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں قیدیوں کے ساتھ قید تھا. اس وقت غزوہ بدر کے اندر جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت کی اور اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی بھی چیز کے بغیر پیدا کر دیے گئے، ام ہم خالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں. کہتے ہیں یہ اتنی پختہ دلیل تھی کہ اسی وقت ایمان میرے دل میں گھر کر گیا تھا اور اس وقت حضرت جبیر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. حضرت جبیر بن مطعم جو ہے ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو غزوہ بدر سے متعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب دعوت کی غرض سے طائف گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ بہت ہی مشکل حالات میں مکہ کی طرف واپس آئے. طائف کے اوباشوں نے اور بچوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے اس قدر زیادہ کہ آپ کا جو جوتی تھی وہ آپ کے ہی لہو سے بھر گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے باہر آ کر رک گئے. عربوں کے ہاں قبائلی جو زندگی تھی اس میں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کسی بڑے سردار یا قبیلے کی امان لے کر داخل ہوتا تھا تو پھر باقی تمام قبائل اس بندے کی امان کی لاج رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مکہ المکرمہ میں حالات پہلے ہی کشیدہ تھے. اب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے کہ ممکن ہے طائف کے جو قبیلے ہیں اور سردار ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں، ایمان قبول کر لیں تو مکہ کے اندر موجود لوگوں کے لیے ایک دنیاوی مضبوط سلسلہ بن سکے، سہارا بن سکے. لیکن معاملات وہاں اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استفسار پر یہ بتایا تھا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیں اور سب سے زیادہ سخت دن میرے لیے وہ تھا جب طائف کے سرداروں نے میری بات نہیں مانی اور میرے پیچھے اوباش قسم کے نوجوان اور بچے لگا دیے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں بھی کرتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم کسی چھوٹی سے بندے کی بات خاندان قبیلے والے کا کوئی چھوٹا موٹا تانا نہیں سن سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں بھی سنی، پتھر بھی کھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس پہنچے تو آپ نے مختلف سرداروں کو پیغام بھجوائے کہ آپ مجھے امان دے دیں.
تو سب نے انکار کر دیا سوائے جو مطعم تھا اس نے، یہ حضرت جبیر کا والد تھا۔ تو اس مطعم کے 10 بیٹے تھے، تو یہ اس نے خود بھی جنگی لباس پہنا اور اپنے تمام بیٹوں کو بھی جنگی لباس کے ساتھ جو ہے وہ تیار کر کے خود آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باہر آپ کا استقبال کیا اور لے کر بیت اللہ میں گیا، اور وہاں جا کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہے، آج کے بعد اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ میرے اور میرے بیٹوں کا مقابلہ کرے گا۔ تو چونکہ مطعم خود بھی ایک بڑا سردار تھا اور اس کے بیٹے بھی جوان کڑیل تھے، تو قبائلی زندگی میں ایسے بندے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ تو وہ جو فوری طور پر ایک خطرہ تھا کہ طائف والوں کے سلوک کی وجہ سے مکہ کے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان ہدف سمجھ کر آپ پر حملہ کر دیں گے، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کیا تھا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دنیاوی سبب اختیار کیا، وگرنہ آپ کا توکل اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ۔ اس لیے بعض اوقات دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے والے لوگوں کو بعض زیادہ جذباتی دینی حمیت رکھنے والے اور کم علم لوگ نشانہ بنانے لگ جاتے کہ یہ دیکھو یہ مداہنت کر رہے ہیں، یہ ڈرپوکی اختیار کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، دنیاوی اسباب اختیار کیے جا سکتے۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد مطعم خیر کفر کی حالت میں مر گیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لشکر میں شریک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جیسے ہم نے کہا کہ مسجد نبی میں قیدیوں میں تھے تو یہ آیت سنی اور دل میں ایمان آیا۔ تو قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہونے لگا اور ان کو فدیہ دے کر آزاد کرنے کا معاملہ طے ہو گیا، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کے والد کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اس وقت مجھے امان دی تھی، اس لیے اس احسان کا بدلہ آج یہ اترے گا کہ آپ اجازت دیں ہم جبیر بن مطعم کو بغیر فدیے کے چھوڑیں گے۔ صحابہ نے یقیناً آپ کی بات کی تائید کی، لیکن یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، آپ حکم دیتے صرف تب بھی بات مانی جاتی، لیکن آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے۔ تو آپ نے سب کو اعتماد میں لیا۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان نہیں بھولتے تھے کسی کا، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم خود موجود ہوتا اور بدر کے ان تمام قیدیوں کے بارے میں آ کر مجھ سے سفارش کرتا، میں اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیتا، کہ وہ اس وقت اس نے ایک مشکل وقت میں احسان کیا تھا۔ تو احسان تو کافر بھی کرے تو سنت یہ ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے۔ کجا یہ کہ مسلمان مومن کسی پر کوئی احسان کرے اور وہ مکر جائے اور انسان چشم پوشی کر لے، طوطا چشم ہو جائے۔ بندہ مومن اتنا بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں یہ واقعہ بھی آ گیا۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کو سن کر مغرب کی نماز میں سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔